السميع من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم إليه المصير. ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تبدون والله عليم بذات الصدور. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم على قيام يوم الدين. ما شاء الله ما شاء فقد الله. قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ماشاء اللہ حلالی زیادہ ہیں، آواز بہت کم ہے، سارے مل کے بولے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حیدری. حسینیت، زندہ باد. یزیدیت، مردہ باد. بر محمد وآل محمد صلوات اللہ. اللہم صل علی محمد. ساؤنڈ تھوڑا سا کھول دیجیے، ساؤنڈ تھوڑا سا کھول دیجیے. دعا ہے پروردگار عالم بانیان کی یہ صفحہ ازاد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ جتنے مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں، پروردگار ہر قدم کے صدقے آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے. جو بے روزگار ہیں، پروردگار ان کو باعزت روزگار عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں، ان کو اولاد مریم عطا فرمائے. ہماری سب دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، ہمارے والی برحق امام محمد مہدی حضرت اللہ فاضل فجر درشہ ضرور فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. صل علی محمد وآل محمد. جو بندے تھکے نہیں ہیں وہ بآواز بلند صلوات پڑھیے. محمد وآل محمد. ہمارے دیگر صلوات پڑھ دیجیے. بس ایک جگہ کہیں پہ سیٹ کر دیں، تھوڑا سا کھول دیں، آواز جو ہے وہ باقی سیٹ کر دیں. بارے دیگر صلوات پڑھ دیجیے. آل محمد. جی بسم اللہ. اجازت جناب باشی. جی بسم اللہ. صاحبان عقل و فہم، جی متمسکین باب العلم، موالیان حیدر کرام، مجلس بسلسلہ شہادت امیر مسلم برپا بولی ہے. اللہم صل علی. پہلا جملہ سنیے گا. مجھے امید ہے کہ میرا مجمع بیدار بیٹھا ہے. انشاءاللہ. اگر تھوڑی بہت تھکاوٹ ہے بھی تو میں پہلا جملہ ہی ایسا کہوں گا کہ ساری تھکاوٹ دشمن علی کے گھر نہ جائے. تو بغیر ہاتھوں والے دادا عباس نے مجھے ذاکر بنایا کیوں. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس ذرا تھوڑا سا بیدار رہنا ہے. جی معصوم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. ہائے 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 واہ 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 واہ. کیا بات ہے. واہ بے واہ. اس بات نہیں بول رہے ہیں، کیا بات ہے. کیا بات. کیونکہ میں آپ کے معیار سماج سے واقف ہوں، آپ بڑا اچھا سنتے ہیں، اور کسی امید میں مجھے کہنے لگا ہوں کہ آج بھی آپ اپنے اس پتر کی تعریف فرمائیں گے اور حوصلہ افزائی فرمائیں گے. جی جی. معصوم فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے. واہ 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 واہ. اور معصوم پھر فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے نفس پہ قابو کر لے وہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے. ہائے 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 واہ 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 واہ. کیا بات ہے، بہت اچھے. واہ بھائی واہ. جس پر
پر نفس قابو کر لے وہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، انسان کی عزت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان کی فضیلت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان کی بلندی اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ارے بھائی آدم کو سجدہ ہوا تھا کیوں؟ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے۔ اس کا مطلب کہ علم ہو تو اللہ فرشتوں سے سجدہ کروا دیتا ہے، علم نہ ہو تو دانشور بھی ابو جہل بن جاتا ہے۔ بہت اچھے، دانشور بھی ابو جہل بن جاتا ہے۔ عزیزان محترم، میں شاعر کا بیٹا ہوں، خطیب کا شاگرد ہوں۔ جیو جیو، واہ 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 واہ۔ میرے والد محترم تشریف فرما ہیں، بہت ہی بہترین کمال شاعری کرتے ہیں اور بہت سے ذاکرین پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ان کے بہترین شاعری کا مجموعہ کتاب کی صورت میں مارکیٹ میں موجود ہے، شاعر مدت۔ جی تو میں دعا گو ہوں کہ میں چونکہ جس مقام پہ ہوں انہی کی وجہ سے ہوں، ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری، واہ بھائی میں واہ۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار میرے والد محترم کا سایہ ہمیشہ میرے سر پہ کام کرتا ہے۔ آمین۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شاعر کا بیٹا ہوں، خطیب کا شاگرد ہوں، تو دونوں انداز یکساں پائے جاتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اگر آپ کا موڈ ہو تو کچھ اشعار نہ پڑھ دوں، بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کے بعد مجلس اس کے بعد شروع کروں۔ واہ 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 واہ۔ اگر آپ توجہ کریں گے جی جی تو 2 یا 3 اشعار، اس کے بعد پھر میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ جی جی بسم اللہ۔ اور پہلا مصرع کہنے لگا ہوں، ہر بندے کی توجہ چاہتا ہوں کہ شمار کیسے ہو کہ کیا کیا سخی حسین سے ہے۔ پڑھے لکھے بندوں سے کہا میری بات ہے کہ شمار کیسے ہو کہ کیا کیا سخی حسین سے ہے۔ پھر سنیے، شمار کیسے ہو کہ کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ شمار کیسے ہو کہ کیا کیا سخی حسین سے ہے، جی یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ اگلا مصرع ہے، اس سے بڑا مصرع ہے خدا کی قسم، اگر سمجھو تو۔ شمار کیسے ہو کہ کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ کربلا کا پس منظر جنگ علی سے تھی، لڑی حسین سے ہے۔ اللہ نے کون سمجھا ہے؟ حیدری، جنگ علی سے تھی، لڑی حسین سے ہے۔ کیا کہنے، کیا شمار کیسے ہو کہ کیا کیا سخی حسین سے ہے۔ علامہ صاحب، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ تب توصیف انہاں دا بیان ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ بھی آ گیا۔ واہ واہ۔ نعرہ حیدری۔ اس کو پہلا علامہ صاحب تسی جڑی بڑی پیاری تشریح کیتی ہے نا، بڑی پیاری تشریح کیتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، ہاں یہ دوبارہ مقرر کرو۔ ماشاءاللہ، کیا بات، کیا ہی بات ہے۔ میں 1000 بار پڑھتا ہوں، اس سے بڑا مصرع پڑھتا ہوں۔ کیونکہ حسین منی وانا من الحسین، آپ سرکار کی حدیث ہے کہ میں حسین میں تو ہوں تو میں حسین ہوں۔ بڑی پیاری تشریح ہے، آپ سلامت رہیں، میں 1000 بار دوبارہ پتہ لگے۔ شمار کیسے ہو کیا کیا سخی حسین سے ہے، یہ انتہا ہے کہ میرا نبی حسین سے ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ کربلا کا پس منظر جنگ علی سے تھی مگر لڑی حسین سے ہے۔ اگلا مصرع میں پڑھوں گا، ہر علی اپنا چہرہ چیک کرے گا کہ یہ چہرہ ہی ہے یا بہار کے موسم میں کھلا ہوا گلاب کا پھول ہے۔ اس سے بڑا مصرع ہے کہ جنگ علی سے تھی مگر لڑی حسین سے ہے۔ اب کوئی زبان بیٹھا ہے تو وہ بولے باقیوں کو چھٹی ہے، وہ جانتے ہیں، جانا بھائی، وہ جانتے ہیں جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے۔ وہ جانتے ہیں
بھائی واہ جو لاتے ہیں کربلا سے کفن، حق کے حیات آج بھی لپٹی ہوئی حسین سے ہے۔ ہائے ہائے حسین کیا ہے؟ ہائے ہائے واہ واہ حسین کیا ہے یہ کون سمجھے یہ کون پائے؟ ہائے 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 واہ واہ آپ کا واہ مزاج بن گیا تو میرا بھی مزاج بن گیا۔ جیو جیو ماشاءاللہ حسین کیا ہے؟ جی اب میں نے اس مصرے پہ زور نہیں لگانا، اس مصرے میں اتنا زور ہے کہ اگر آپ اٹھ کے بھی بولیں تو داد کا حق ادا نہیں ہوتا، لیکن میری ڈیمانڈ ہی نہیں، آپ بیٹھ کے بابا کہتے ہیں اسد آواز راضی ہے۔ جیو حسین کیا ہے؟ ہائے ہائے یہ کون سمجھے یہ کون پائے؟ بابا جب تک سارے مومن میرے ساتھ نہیں مل جاتے اسی مصرے کو دہراتا رہوں گا۔ جیو جیو حسین کیا ہے یہ کون سمجھے یہ کون پائے؟ پھر سنیے حسین کیا ہے یہ کون سمجھے یہ کون پائے؟ حسین سمجھنا ہے تو خدا سے کہہ دو زمین پہ آئے۔ حسین کیا ہے سبحان اللہ کیا کہنے یہ کون سمجھے؟ شاباش حیدری جیو جیو شاباش حسین کیا ہے سبحان اللہ یہ کون سمجھے کیا کہنے یہ کون پائے؟ حسین سمجھنا ہے تو خدا سے کہہ دو زمین پہ اوئے ہوئے سبحان اگر سبحان آپ کا موڈ ہو تو ایک ربائی اور نہ پڑھیں۔ واہ 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 بھائی واہ واہ بھائی واہ سبحان جو میرے پچھلے بھائی ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کو میری آواز آ رہی؟ تو آڈی نہیں آ رہی۔ حسین کیا ہے یہ کون سمجھے یہ کون پائے؟ واہ بھائی واہ حسین سمجھنا ہے تو خدا سے کہہ دو سبحان اللہ زمین پہ آئے۔ اگلی ربائی ہے، خدا کی قسم انتہا ہے فضائل کی، اگر آپ سمجھو۔ جیو عقل انسانی نہ کر سکے گی عیادہ حسین کا۔ واہ 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 عقل انسانی جیو عیادہ سمجھتے کسے کہتے ہیں؟ سمجھنا یعنی ادراک کرنا، حد بندی بالکل عقل انسانی نہ کر سکے گی عیادہ حسین کا۔ عقل جو ماتمی بیٹھے ہیں وہ بولے تو میں راضی ہوں۔ عقل انسانی نہ کر سکے گی عیادہ حسین کا، ایک آنسو کے عفظ جنت ہے وعدہ حسین کا۔ سبحان اللہ نہ کر سکے گی، جسے میرا پہلا مصرع یاد ہے کہ حسین سمجھنا ہے تو خدا سے کہہ دو زمین پہ آئے ہائے 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 اس کو سمجھ آ جائے گی۔ واہ جسے بھائی۔ پہلا مصرع سمجھ نہیں آیا اسے معافی مانگ رہا ہوں۔ جیو جیو اگر وہ سمجھ نہیں آیا تو پھر یہ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ عقل انسانی نہ کر سکے گی عیادہ حسین کا، آنسو کے عفظ جنت ہے وعدہ حسین کا۔ نوئے بشر کی تو میں بات کرتا ہی نہیں، خالق بھی پوچھتا ہے ارادہ حسین کا۔ علی حق نعرہ خالق بھی پوچھتا ہے سبحان اللہ کیا کہنے اب مجلس کا آغاز کیا کیا کہنے ہیں کیا کہنے جیسے ذاکر صاحب دو قصیدے پڑھ کے کہتے ہیں نا اب میں نوکری شروع کرنے لگا تے ہوں میں مجلس شروع کروں جیو جیو زندگیاں زندگیاں کیونکہ حالات حاضرہ کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ عید کے دنوں میں تمام مسلمانوں نے جناب ابراہیم کی قربانی کی یاد تازہ کرتے ہوئے قربانیاں کی بے شک بے شک اور جناب ابراہیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ ہے میں ایک بڑا عجیب سا جملہ کہنے لگا، ہو سکتا ہے آپ پریشان ہوں۔ جناب ابراہیم وہ ہیں جن کا ہمارے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی سنی بھائی سن رہا ہے تو سنی ہمارے بھائی نہیں ہماری جان ہے، مگر ان کا بھی وہ تعلق نہیں جو ہمارا ہے۔ اگر کوئی دیوبندی سن رہا ہے تو ان کا بھی وہ تعلق نہیں جو ہمارا تعلق ہے۔ اگر کوئی قادری سن رہا ہے تو ہمارے بھائی ہیں ہماری جان ہے، ان کا بھی وہ تعلق نہیں جو ہمارا تعلق ہے۔
मजमा सारा हैरान परेशान बैठा है कि असद अब्बासी कौन सा ताल्लुक बयान करने लगा है। तो ताल्लुक सुनिए, जनाब इब्राहीम के पास, हर बंदे की तवज्जो चाहता हूँ, अगर आपकी पाक आवाज़ मिंबर तक आ जाए तो क्या कहने हैं आपके। जनाब इब्राहीम के पास ओहदे क्या क्या हैं सुनिएगा। जनाब इब्राहीम नबी हैं, रसूल हैं, इमाम हैं, साहिब कलमा हैं, साहिब शरीयत हैं और शिया हैं। शिया है। परेशान हो गए ना? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਅਸੀਂ कुरान पढ़िਆ जी, परेशान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। आज यही मेरा मौजूद है। बेशक, क्या बात है, क्या बात है। और शिया है। अब मैं एक जुमला कहने लगा हूँ। पहला जुमला, क्योंकि मैं एक शिया जाकिर भी हूँ और मजहब जाफरी का एक तालिब इल्म भी हूँ, माशाअल्लाह, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, माशाअल्लाह, सुभान इसलिए मुतमईन होकर सुनिए। अजीज आने मोहतरम, इस जुमले पे आप थोड़ा सा हैरान होंगे, थोड़ी सी वजाहत करूंगा, आपके चेहरे खिल जाएंगे। जियो जियो। लफ्ज शिया अपने वजूद और हकीकत की बुनियाद पे नापाक है, नापलीद है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, परेशान। वाह भाई वाह। लफ्ज शिया अपने वजूद, मादा, मटीरियल के एतबार से नापाक है, नापलीद है। इसका ताल्लुक निस्बत के साथ है। हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या बात है। निस्बत बताएगी कि पाक है, निस्बत बताएगी कि पलीद है। जो नहीं समझे तो मेरा लिखा दे कि कपड़ा है, निस्बत बताएगी कि पाक है या पलीद है। अगर कपड़ा नाली का है तो पलीद है, काबे का है तो पाक है। अगर कपड़ा गंदगी के ढेर का है तो पलीद है, गुलाबे कुरान है तो पाक है, तो पाक है। इसी तरह लफ्ज शिया, इसका ताल्लुक भी निस्बत के साथ है। अगर नहीं समझे तो मैं बात को बोल देता हूँ। अगर शिया आदम का है तो पाक है, इब्लीस का है तो पलीद है, इब्राहीम का है तो पाक है, नमरूद का है तो पलीद है, अगर मूसा का शिया है तो पाक है, फिरौन का शिया है तो पलीद है, मोहम्मद का शिया है तो पाक है, अबू जहल का शिया है तो पलीद है, अली का शिया है तो पाक है, शाम वाले का शिया है तो पलीद है। आओ मोकली मुकाइए, अगर इमरान के पोते का शिया है तो पाक है, सुफियान के पोते का शिया है तो पलीद है। अगर इमरान के पोते का शिया है तो पाक है, सुफियान के पोते का शिया है। पता नहीं ये शिया कौम कहाँ से आ गई, कहा जाता है पता नहीं कहाँ से आ गई। इनका तो कहीं जिक्र ही नहीं, इनका तो कहीं तज़किरा ही नहीं मिलता, ना हदीस में, ना कुरान में, ना नबी के फरमान में। कल पता नहीं एक बम फटा है, उसमें से एक काले कपड़े वाली कौम निकल गई, पता नहीं ये कहाँ से आ गए, इनका तो तज़किरा ही कहीं नहीं। और आगे हाय हुसैन करने लगे, पता नहीं इनका तो तज़किरा ही कहीं नहीं। चलिए मैं एक मिनट के लिए मान लेता हूँ, एक लम्हे के लिए मान लेता हूँ कि भाई हमारा तज़किरा कहीं भी नहीं है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि सड़क पे मातम करो। जब आप सड़क पे मातम कहते हैं ना, फिर इनका बयान बदल जाता है कि आप ही मारे आने थे, आप ही पेड़ देने। ए जनाब, जब हम थे ही नहीं, हुसैन को किसने मारा? हमारा तज़किरा ही नहीं। हम तो नई कौम है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि हमारा तज़किरा कहाँ है और हम कहाँ से हैं और हम कब से हैं। जियो जियो। 22वां पारा पढ़िएगा। जब जनाब मूसा शहर में दाखिल हो रहे थे, जनाब मूसा ने 2 मर्दों को लड़ते हुए पाया। मैं अर्ज करूं मालिक, ये दोनों कौन थे? फरमाया दूजा बात दसना। मिन शियत ही, एक उनमें मूसा के शियों में से था। पहला जिक्र। जियो। मालिक कितने लड़ने वाले थे? हमारे 2। एक कौन था? शिया। दूसरा कौन था? हाज़ा मिन अदुव्विही, दूसरा मूसा के दुश्मनों में से था। जियो। मैं अर्ज करूं मालिक,
ایک کا مذہب آپ نے بتا دیا کہ ایک شیعہ ہے، دوسرے کا مذہب نہیں بتایا، بس یہ کہہ دیا کہ موسیٰ کا دشمن ہے، موسیٰ کا دشمن ہے، ایک شیعہ ہے ایک دشمن ہے، دوسرے کا مذہب بتائیے۔ آپ ایسے کہتے ہیں ایک شیعہ ہے، ایک سنی ہے، ایک دیوبندی ہے، ایک حنفی ہے، ایک چشتی ہے، ایک قادری ہے، ایک کلندری ہے۔ اگر ایسے نہیں کہنا تو ایسے کہہ دیجئے ایک پاکستانی ہے، ایک ہندوستانی ہے، ایک افریقہ کا ہے، ایک امریکہ کا ہے۔ یہ کیا کہہ دیا کہ ایک شیعہ ہے اور ایک دشمن ہے، ایک شیعہ ہے ایک دشمن ہے۔ تو عجب نہیں اللہ کی آواز ہے کہ اسیام نمک، بس اتنا یاد رکھ کہ بنفس قرآن جو وقت کے موسیٰ اور شیعہ کا دشمن ہوگا وہ کل بھی بے دین تھا، وہ آج بھی بے دین ہے۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، سبحان واہ بھائی واہ۔ علی ولی اللہ نعرہ حیدری، وہ کل بھی بے دین تھا، سبحان وہ آج بھی بے دین ہے۔ جب تک آپ مجھے سنیں گے میں پڑھتا رہوں۔ جیو جیو، جب تو ہماری بیٹری ڈاؤن ہوئی زندگیاں عزیزان محترم، یعنی قرآن نے بتا دیا کہ جو موسیٰ کو مانے ہی از دا شیعہ، وہ شیعہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، 5 بندے بھی بولیں 10 دفعہ میں عرض کروں کہ جو نبیوں کو مانے واہ واہ، وہ تو شیعہ ہے، خود نبیوں کا مذہب کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کوئی بات نہیں بولے، مشکل جملہ ہے۔ واہ بات ہے، کیا کہنے۔ جو نبیوں کو مانے وہ تو شیعہ ہے، خود نبیوں کا مذہب کیا ہے؟ اب میں ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا اور اگر اس آیت کا میں ترجمہ کروں تو میں اپنے گریبان میں جھانک کے کہوں گا کہ اسد عباس تو نے کوٹا کی توہین کی ہے، اتنے پڑھے لکھے چہرے اور ان کے سامنے ترجمہ کر دیا۔ نہیں، پہلے صرف عربی ہوگی جیو، اور ہر حلالی سمجھے گا، شاباش، اور ہر حلالی کو قرآن کی قسم اگر سمجھ آئے تو بولے ورنہ نہ بولے۔ ہائے ہائے، میں کہوں مالک جو نبی کو مانے وہ تو شیعہ ہے، خود نبیوں کا مذہب کیا ہے؟ آواز آئی پر 30واں پارہ، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، واہ بھائی واہ، آواز آئی کون سمجھایا؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا۔ واہ واہ واہ، اس کے، کس کے؟ یہ بات میں بتا واہ دوں، واہ، ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا۔ واہ واہ، ان حرف ہے آپ حروف مشبہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکی بات ہے، حقیقت، یس یس۔ واہ واہ، اور اگر لام تاکید آئے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے یس، تو یس کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 2 مرتبہ۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے ہاں ہاں ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا۔ دیکھیں 3 ضمیر ہیں، 3، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، جیو، متکلم، مخاطب، غائب۔ یہ جو ہی ضمیر ہے نا، ہی جس سے ہم ہا ضمیر پڑھتے ہیں، یہ غائب کی ہے، واہ واہ، یعنی یہ نہیں بتایا کہ کس کا شیعہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ہاں ہاں ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا۔ واہ بھائی واہ، 2 قول ہیں، 2 قول، بس ایک کا تمہید کر، جی جی، اس کے بعد اتنا بڑا ولایت کا قصیدہ آ رہا ہے۔ جی جی، 2 قول ہیں جو میں ممبر پہ پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا قول ہے میرے سنی بھائیوں کا، اس کے بعد میں اپنے اہل تشیع کا جو قول ہے وہ جہاں بیان کروں گا، اور اہل سنت بھائی جو میرے علماء ہیں، دیکھیے گا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہل سنت علماء کا نام میں بسم اللہ پڑھ کے لے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، واہ بھائی واہ، گنیے گا کون کون سے؟ جناب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، ماشاءاللہ، 1، شاہ عبدالحق محدث دہلوی 2، حضرت ابو الاعلیٰ مودی صاحب تفہیم القرآن 3، اور بھی ہیں، واہ واہ، واہ بھائی واہ، لیکن ان تینوں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ یعنی وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس آیت کی تفسیر میں تینوں علماء نے لکھا کہ ہاں ہاں ابراہیم بھی نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھا۔ چلے جناب نوح ہی صحیح تھا تو شیعہ، اللہ نے کون سمجھائے گا؟ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، تھا تو شیعہ۔ واہ واہ، تو میں سوال کرتا ہوں کہ جناب
ابراہیم تو نوح کا شیعہ تھا، نوح کس کا شیعہ تھا؟ ہائے ہائے واہ 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 بھائی جاگنا یاد رہا، جیو جیو نوح کس کا شیعہ تھا؟ آوازیں کو آدم کا شیعہ تھا، تو جناب آدم کس کا شیعہ تھا؟ اب سوچ میں پڑ گئے آدم کس کا شیعہ ہونا ہے، تو جناب سوچنے والی بات نہیں، اگر نہیں مل رہا تو شیعوں کے پاس آ جائیے، ہم بتاتے ہیں آدم کس کا شیعہ تھا، آدم کس کا شیعہ تھا۔ اب میں جملہ کہوں گا، آپ نے جگر پہ ہاتھ رکھنا ہے، آپ کے ہاتھ کو چیرتے ہوئے علی کی صدا نہ نکلے تو غازی نے ممبر بخشا کیوں ہے، یعنی ابراہیم شیعہ ہے نوح کا، نوح شیعہ ہے آدم کا، آدم کس کا شیعہ ہے؟ آؤ شیعہ بتاتے ہیں کہ آدم کس کا شیعہ ہے، آدم کس کا شیعہ ہے، آدم کس کا شیعہ ہے۔ جب آدم اور جناب حوا کے نکاح کی باری آئی تھی تو اللہ نے کہا تھا اے آدم حق المہر ادا کر، حق المہر دے، تو جناب آدم نے کیا کہا تھا کہ اے پروردگار میرے پاس تو جیب ہی نہیں تو میں حق المہر کہاں سے ادا کر دوں، تو اس وقت پروردگار کی آواز آئی کہ آدم وہ نام تجھے یاد ہے، وہ نام تجھے یاد ہے، وہ نام تجھے یاد ہے جن کے صدقے میں تو لائے کے سجدہ بنا ہے، ان پہ درود پڑھتا جا، ان پہ درود پڑھتا جا۔ تو جناب آدم نے کیا پڑھا تھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بحق محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بحق علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بحق فاطمہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بحق الحسن، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بحق الحسین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم شیعہ ہے محمد کا، آدم شیعہ ہے علی کا، آدم شیعہ ہے آدم شیعہ ہے حسن کا، آدم شیعہ ہے حسین کا، اور لوگ کہتے ہیں کافر کافر شیعہ کافر۔ اے جناب آپ کے پاس آپشن ایک ہے، یا عقیدہ بدل لے یا ابا بدل لے۔ ہائے ہائے واہ 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 جیو حیدری واہ بے واہ سبحان اللہ۔ آدم شیعہ ہے۔ اب آئیے جو ہماری تفسیر ہے، چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بس زیادہ دیر نہیں، بس 2 یا 3 جملے اس کے بعد مسائل۔ چھٹے بادشاہ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب ہمارے نانا کو معراج ہوئی جیو تو چوتھے آسمان پہ جا کے اللہ نے کہا محمد رکیے، اسٹاپ، واہ واہ ادھر رکیے، ابھی میں 1.25 لاکھ انبیاء کو قبروں سے نکالتا ہوں، سبحان اللہ ان کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ واہ 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 اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ 1.25 لاکھ انبیاء میں سے سب سے افضل حسین کے نانا، بے شک بے شک حسین کے نانا کے بعد اگر تمام انبیاء میں سے دیکھیں تو سب سے افضل جناب ابراہیم ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اب تمام انبیاء صفے بنا کے کھڑے ہیں، آگے جناب رسول پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کروں مالک، ابھی بات ذہن میں رہے کہ سارے علیہ السلام ہیں پیچھے، ہائے ہائے واہ 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 سارے علیہ السلام ہیں، واہ بے ان واہ میں سے رضی اللہ کوئی بھی نہیں، جیو واہ واہ سارے ہی علیہ السلام ہیں، یعنی پیچھے ہیں علیہ السلام، ہائے ہائے آگے ہے صلی اللہ۔ ہائے ہائے واہ میں عرض کروں مالک، تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یہ تو سارے معصوم ہیں، تو یہ کیا ہو گیا کہ موت کے بعد بھی ان کو جگا کے نمازیں پڑھا رہا ہے؟ تو عجب نہیں اللہ کی آواز آئے گی، اصل آواز میں کائنات کو بتا رہا ہوں کہ جب علیہ السلام صلی اللہ کے آگے نہیں نہ آ سکتا تو کوئی رضی اللہ بھی پڑھ کے آگے نہیں آ سکتا۔ جب علیہ السلام صلی اللہ کے آگے نہیں نہ آ سکتا تو کوئی اور بھی نہیں آ سکتا۔ اب محمد مصطفیٰ نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، پچھلی صف میں جناب ابراہیم کھڑے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جناب محمد مصطفیٰ کے بعد تمام انبیاء سے افضل جناب ابراہیم بے شک۔ ابھی نماز مکمل ہوئی تھی، جناب ابراہیم سوچ رہے تھے کہ آج اگر چوتھے آسمان پر محمد مصطفیٰ نہ ہوتے ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ صفِ انبیاء کی جنوبی سمت میں، لفظ سمت نہیں ہوتا، سمت لفظ ہوتا ہے، سمت جنوبی سمت میں ایک نور بلند ہوا، ایک نور بلند ہوا، ایک نور بلند ہوا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں مالک یہ کون سا نور ہے؟
جو ہم سے بھی اونچا ہے آواز یہ اونچا ہوا علی بن ابی طالب. کیا بات ہے کیا بات ہے. وَإِنَّ مِن شِيَّعَتِهِ ابراہیم. ہاں ابراہیم بھی اس کے شیعوں میں سے تھا. اس بات پہ بات ہے میرے یہ بلند یہ اونچا علی ابن ابی طالب کا نور ہے. جناب ابراہیم نے دیکھا وہ نور آگے بڑھا تو پیچھے چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹمار ہیں تو اس بڑے نور کی قیادت میں چل رہے ہیں اتباع کرتے ہوئے چل رہے ہیں. آواز آئی مالک یہ تو علی ہے یہ پیچھے کون ہے؟ آواز ہم شیعہ تو علی ابن ابی طالب. یہ علی کے شیعہ ہیں جو قیامت تک پاک صلبوں سے اور پاک رحموں سے نکاح کے بعد پیدا ہوتے رہیں گے. نکاح کے بعد پیدا ہوتے رہیں گے. اس وقت جناب ابراہیم نے کہا تھا مالک میں نبی ہوں میں رسول ہوں میں امام ہوں میں صاحب کلمہ ہوں میں صاحب شریعت ہوں ایک مہربانی ہو کر دے. آواز ابراہیم کیا چاہتے ہو؟ آواز اجازی شیعہ تو علی ابن ابی طالب. مالک مجھے بھی علی کا شیعہ بنا دے. اس وقت اللہ نے کہا تھا ان من شیعتہ ابراہیم. ہاں ابراہیم بھی علی کے شیعہ میں سے رہا. اب میں ایک جملہ کہوں گا اور اسی جملے کے بعد میں ذکر مسائل پر پڑھوں گا. اگر جملہ ممبر پہ کھڑے ہو دعویٰ کر نیا ہو تو پھر آپ نے بولنا ہے. اگر پہلے سنا ہو ادھر سے پکڑنا ہے مجھے ممبر سے گرا دینا. اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہوں. لیکن اگر جملہ بھی نیا ہو اور آپ تائید بھی نہ کریں پھر آپ جانے اور شاہ جانے اور راہ جانے. عزیزان محترم پوری کائنات میں آواز کی سمجھ آ رہی ہے؟ پوری کائنات میں صرف میرا مولا علی وہ واحد شریف ہے جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے. پوری کائنات میں میرا مرشد علی ہے بے شک بے شک جس کا گھر بھی کپڑے پہنتا ہے اور نیلے پیلے نہیں کالے پہنتا ہے. کبھی سوچا کبھی کسی عالم سے پوچھا کہ بھئی یہ خانہ کعبہ کے اوپر یہ غلاف کیوں ہے یہ کپڑا کیوں ہے؟ آئیے میں بتا دیتا ہوں. جی بسم اللہ. جناب ابراہیم کے پاس کعبہ کی چابی تھی. جی لوگ دور دور سے آتے تھے جیسے ہمارے یہاں پہ علم پاک کے ساتھ جھولا پاک کے ساتھ منتیں باندھی جاتی ہیں نا چڑھاوے آتے ہیں بالکل ویسے ہی خانہ کعبہ میں بھی آتے تھے. شام کو جناب ابراہیم تالا کھولتے جو بھی ہوتا غریبوں مسکینوں بیواؤں میں بانٹ دیتے. اب ان کے مخالف ایک خاندان تھا. ویسے جو ان کا مخالف ہوتا ہے اس کا خاندان نہیں ہوتا. سمجھانے کے لیے میں اس لفظ کی ہیلپ لے رہا ہوں. اس کے مخالف ایک خاندان تھا. انہوں نے سوچا بھی ساری دولت تو ابراہیم لیے جا رہا ہے کیا کریں. تو انہوں نے ایک حل ڈھونڈا. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم ایسے کرتے ہیں پچھلے محلے میں ایک اور کعبہ بنا لیتے ہیں جو دور سے ہیں جو نہیں کون سا پتہ چلے گا کہ اصلی کون ہے نقلی کون سا ہے اصلی کون سا ہے نقلی کون. میرا ہاتھ دیتے میں پڑھنی ہے جو سمجھ آ گئی میرا سلام ہے. اصلی کون سا ہے نقلی کون سا. یہ حرامیوں کی شروع سے عادت ہے اللہ کے بنائے ہوئے کے سامنے اپنا ضرور بناتے ہیں. عزیزان محترم جناب ابراہیم کہہ رہا ہے جناب حاجرہ پریشان کہتے ہیں حاجرہ کیا ہوا. اب آ جائیے آپ اس دولت کو حلال کاموں میں لگاتے تھے وہ کتے کمینے حرام کاموں میں لگا رہے اس وجہ سے پریشان. اب آ جائیے کیا ہوا میں خلیل اللہ ہوں اللہ کا دوست ہوں ابھی ٹیلی فون کرتا ہوں. مالک ابراہیم بول رہا ہوں کیا مسئلہ ہو گیا. وہ انہوں نے نقلی کھانا کعبہ بنا دیا. اب اللہ نے حل بتایا قرآن میں موجود ہے. اللہ نے حل بتایا جناب حاجرہ سے کہو کہ جو اندر بڑا صندوق پڑا ہے نا بڑا لفظ استعمال نہیں کر رہا بڑا صندوق اس میں ایک کالے رنگ کا بڑا سارا برقع ہے نا
وہ جا کے کھانا کعبہ کے اوپر ڈال دے تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ جو کپڑے کے اندر ہے وہ اصلی ہے، جو باہر ہے وہ نقلی ہے، جو کپڑے کے اندر ہے وہ اصلی ہے، جو باہر ہے وہ نقلی ہے۔ انگلیاں میریاں باندھ لیں، جو کپڑے کے اندر ہے وہ اصلی ہے، جو باہر ہے وہ نقلی ہے، جو کپڑے کے اندر ہے وہ اصلی ہے، جو باہر ہے وہ نقلی ہے۔ بالکل اسی طرح لوگوں کو پلیکھا پڑ گیا کہ درود والے کون سے ہیں؟ اللہم صلی علی وآلہ وصحابہ وآلہ وصحبہ وصالح۔ اسی وجہ سے محمد کو اللہ نے کہا کہ اے محمد زہرا سے چادر لے کر درود والے اکٹھے کر تاکہ زمانے کو پتہ چلے کہ جو چادر کے اندر ہے وہ اصلی ہے، جو باہر ہے وہ نقلی ہے۔ اچھا عزیزان محترم گل کی تھی ہم بولنا ہے، ایک بات تو مجھے بتائیے، ایک مسئلہ میرے ذہن میں اٹک گیا، یہ جو قربانی کے لیے ہم بکرا لاتے ہیں اگر اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو لگ جاتا ہے تو سینگ کھائی ہے نہیں؟ کھانی تو بوٹی ہے نا یار، تو سینگ کہڑا کھانا؟ اگر ڈیلا نہ ہو پھر بھی لگ یار کہڑا ڈیلا کھائی ہے، کھورنا ہو نہیں نہ کھاتے۔ تو میں نے پوچھا جناب یہ اگر سینگ نہ ہو، آنکھ نہ ہو، کھور نہ ہو، یہ کون سی چیزیں ہم کھاتے ہیں؟ اگر یہ بکرے کی نہ ہو تو یہ قربانی کے لیے کیوں نہیں لگتا؟ تو آواز آئی کہ جو اللہ نے تمہیں بھیجا تھا نا وہ بے عیب تھا۔ تو میں نے کہا بھائی یہی تو ہم پی رہے ہیں کہ بے عیب کی جگہ بے عیب ہی آنا چاہیے۔ بس جناب مسلم کی مسئلہ شہادت میں ایک جملہ سنیے گا کہ مسلم کون ہے؟ کہا جاتا ہے سفیر حسین، حسین کا سفیر، حسین کا نمائندہ۔ حسین کون ہے؟ حسین ہے مملکت احدیت کا نمائندہ۔ اس کا مطلب کہ جو اللہ کے نمائندے کا نمائندہ ہو اسے مسلم کہتے ہیں۔ سبحان بس اللہ عظمت بھی بڑی ہے تو مصیبت بھی بڑی ہے۔ مسلمانوں کی دو عیدیں ہیں، پتہ نہیں کون سا بندہ ہائی کرے گا۔ دو عیدیں ہیں مسلمانوں کی، زینب کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے ہیں۔ کوشش کیا کرو کہ نصائب غریب بن کے سنا جائے۔ میرے چھٹے بادشاہ ایک دفعہ مصائب پڑھ رہے تھے، ایک بندہ چہرے پہ رومال رکھ کے رو رہا تھا۔ امام نے منبر چھوڑا، اس بندے سے جا کے رومال کو پکڑا اور کہا کیسے رو رہا ہے؟ کہتا مولا کیسے رو؟ مولا رو کے کہتے ہیں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ رو رہی ہے، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ رو۔ عزادارو، علامہ نقم صاحب فرماتے ہیں کہ کربلا کے دیباچے کا نام مسلم ہے۔ میرا خیال میں جملہ سمجھا نہیں سکتا۔ دیباچہ جانتے کسے کہتے ہیں؟ 1000 صفحے کی کتاب ہو تو اس کا جو پہلا صفحہ ہوتا ہے اسے دیباچہ کہتے ہیں، یعنی جو پوری 1000 صفحے کی کتاب میں ہے نا وہ اس دیباچے میں موجود ہے۔ یعنی کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب کہ کربلا کے دیباچے کا نام مسلم ہے، یعنی جو کربلا میں ہونا تھا وہ مسلم کے ساتھ ہوا، جو کربلا میں ہونا تھا وہ سب کچھ مسلم کے ساتھ ہوا۔ پیاسا مسلم مارا گیا، خنجروں سے مسلم کو مارا،
तीरों से मुस्लिम को मारा, पत्थरों से मुस्लिम को मारा, नेज़ों से मुस्लिम को मारा, कफन मुस्लिम को भी ना मिला। 9 ज़िलहज को शहादत है जनाब मुस्लिम की। 9 ज़िलहज से 9 मुहर्रम तक 30 दिन बनते हैं। 10 मुहर्रम 31 दिन, 11 मुहर्रम 32 दिन। जब करबला से लुटा हुआ काफिला 33 दिन के बाद कूफे के सदर दरवाजे पे पहुंचा, जनाब ज़ैनब ने शिद्दत से रोना शुरू किया। जनाब ज़ैनब आबिदीन पास आके कहते हैं अम्मा आप क्यों रो रही हो? जनाब ज़ैनब रो के कहती हैं ज़ैनब आबिदीन कूफे वाले लाशें दफन नहीं करते, ये कौन बेवारिस है जिसका लाशा अभी तक लटका हुआ है? जनाब सज्जाद रो के कहते हैं अम्मा पहचान ये तेरा भाई मुस्लिम है। मौला जरा गुस्सा कबूल कर दे, पहचान ये तेरा भाई मुस्लिम है। पहले दिन जानते हो, पहले दिन 40,000 से ज्यादा लोगों ने नमाज पढ़ी थी मुस्लिम के पीछे। जब ऐलान हुआ ना कि जिसने मुस्लिम को पनाह दी उसके घर को लूट लिया जाएगा, तो अगले दिन सिर्फ 3 लोग थे, एक हानी और 2 बच्चे। आज़ादारो बस जल्दी कर रहा हूं, रात है, बंद है कूफा, हर तरफ अंधेरा है। जनाब मुस्लिम के एक हाथ के साथ इब्राहिम है, दूसरे हाथ के साथ मोहम्मद है। दस्तक दे रहे हैं कि कोई मुझे पनाह दे, पनाह कोई नहीं दे रहा। चलते चलते काजी शुरेह के दरवाजे पे गए। ये काजी जनाब मुस्लिम का पुराना दोस्त था। जनाब मुस्लिम ने काजी के दरवाजे पे दस्तक दी। काजी ने दरवाजा नहीं खोला, अंदर से पूछा कौन है? जनाब मुस्लिम रो के कहते हैं इस वक्त कौन हो सकता है? जिसका कोई ना हो वही हो सकता है। आवाज पहचान के कहता है मुस्लिम हो, पनाह चाहते हो? पनाह नहीं मैं दे सकता, आर्डर बड़े सख्त है। जनाब मुस्लिम रो के कहते हैं कि मैं अपनी पनाह नहीं मांग रहा। इसने दरवाजा जरा सा खोल के देखा कि 2 बच्चे हैं साहब। कहता है मुस्लिम बच्चों की पनाह चाहते हो? अब ये जुमला है जिसने मेरा जिगर चीर डाला है, अल्लाह जाने कौन है जो पुरसे का हक अदा करेगा। जनाब मुस्लिम कहते हैं मैं बच्चों की पनाह भी नहीं दे रहा, मैं बच्चों की पनाह भी नहीं मांग रहा, बस एक काम मेरा कर दे, बस 2 लम्हे के लिए मेरे बच्चों को दरवाजे के अंदर कर दे। जैसे ही मैं अगली गली का मोड़ मुड़ जाऊंगा ना, फिर इनको बाहर निकाल देना, जहां तकदीर चाहेगी इनको ले जाएगी। अजरों को मिला, अजरों को मिला। मौला जरा गुस्सा कबूल कर। आज़ादारो काजी कहता है मैं ये काम भी नहीं कर सकता, मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा। आज़ादारो उसी बाजार में जनाब मुस्लिम ने अपनी आबा को बिछाया, एक तरफ जनाब इब्राहिम को लिटाया, एक तरफ जनाब मोहम्मद को लिटाया, सेंटर में खुद बैठ गए, हाथों की हल्की हल्की थपकियां दे रहे हैं। बाहर की शक्वत को महसूस करके दोनों शहजादे सो गए। अल्लाह जनाब मुस्लिम ने तलवार को पकड़ा और बाजार से चलना शुरू किया। 2 कदम चलते हैं, फिर से पीछे देखते हैं, फिर 2 कदम चलते हैं, फिर पीछे देखते हैं। चलते चलते जनाब तवा के दरवाजे पे आए हैं, दस्तक दी है। अल्लाह जनाब तवा बाहर आई है। जनाब मुस्लिम रो के कहते हैं मैं तेरे बुरके का ज़ामिन हूँ, मेरा एक काम कर दे, जरा चादर लेके काजी के दरवाजे तक जा और जरा देख के आ कि अभी तक सोए हैं या कोई उठा के ले गया, अभी तक सो रहे हैं या कोई ले गया। अदादारो जनाब मुस्लिम अभी जनाब तवा के घर में बैठे ही थे कि इब्ने ज़ियाद मलऊन के सिपाही आ गए। जंग हुई, बिल आकर जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार कर लिया गया। जल्दी कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा जल्दी मैं नहीं कर सकता। जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार किया गया। तवा दौड़ती हुई पानी का प्याला लेके आई है, कहती है कुछ भी हो मेरा मेहमान है, मैं पानी पिला के भेजूंगी। अल्लाह जनाब मुस्लिम के हाथ बंधे हुए हैं, इसने अपने हाथों से प्याला मुंह के करीब किया है। इतना जख्मी था मुस्लिम कि पानी में खून शामिल हुआ। जनाब मुस्लिम रो के कहते हैं तवा अब ये पीने के काबिल नहीं रहा। तवा कहती मौला अब मैं क्या करूं? आवाज है इस पानी को दीवार पे गिरा दे, पानी जाया हो जाएगा, मेरे खून के निशान बाकी रहेंगे। आज से 33 दिन के बाद एक मुद्दा हुआ काफिला इस बाजार से गुजरेगा, उनके सामने हाथ जोड़ के कहना कि पानी आपने नहीं पिया तो प्यासा मैं भी मारा गया हूँ, जो जुल्म आप पे हुए हैं वही जुल्म मुझ पे। मरहबा
ابرو پہ زخم ہیں، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کسرے ہمارا بھی بلندی پر لے کر گیا ہے۔ جناب مسلم کی گردن کو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں، جناب مسلم کی گردن نہیں جھک رہی۔ ادھر جلاد نے ہوا میں تلوار کو لہرایا، ادھر جناب حسین کا قافلہ جہاں تھا وہیں پر رک گیا۔ مولا حسین زین سے زمین پہ آئے، اپنا امامہ اتارا زمین پہ گرایا، کربلا کی ریت کو اپنے سر میں گرایا اور روتے رہے۔ مولا عباس پاس آ کے کہتے ہیں مولا اتنی شدت سے رونے کی وجہ کیا ہے؟ حسین رو کے کہتے ہیں عباس میں اجڑ گیا، عباس میں تنہا رہ گیا۔ مولا عباس کہتے ہیں مولا مجھے بتائیے تو صحیح۔ حسین کہتے ہیں عباس پہلے وعدہ کر تو کوفے جانے کی ضد نہیں کرے گا۔ عباس کہتا ہے مولا وعدہ ہو گیا۔ مولا حسین کہتے ہیں عباس میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس دیکھ کے کہتے ہیں کہ کوئی پردیسی ہے جس کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس پہچان۔ عباس لوگ کہتے ہیں مولا کہیں میری رقیہ تو نہیں اجڑ گئی۔ حسین لوگ کہتے ہیں عباس پہچان یہ میرا مسلم ہے۔ آواز آئی مولا جلدی کا زمین کی طرح کھینچ مجھے کوفے پہنچا۔ حسین کہتے ہیں عباس کیا کرے گا؟ عباس رو کے کہتے ہیں مسلم کا سر زمین پہ آئے گا، میں مسلم کا سر لے لوں گا۔ حسین کہتے ہیں عباس ذرا نیچے دیکھ، نیچے دیکھ کے کہتے ہیں کالے مرغے والی بیوی ہے جس نے اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے اور رو کے کہہ رہی ہے آ میرے غریب کا سفیر، آ میرا مسلم۔ مرحبا مرحبا۔ اگر آپ پرسے کا حق ادا کرتے، میں غازی کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہی سے منبر چھوڑ دیتا۔ اب مجھے ایک روایت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اب جو ماتم کر سکتا ہے وہ ماتم ضرور کرے۔ مجھے عزت علی کی قسم ہے، مسلم کی لاش ہے کوفے کی گلیوں میں، مسلم کا سر ہے کوفے کی گلیوں میں۔ مجھے مسلم کی مظلومیت کی قسم ہے، مسلم کے سر کے ساتھ کوفے کے بچوں نے کھیلنا شروع کیا۔ مسلم کی لاش کے پاؤں سے رسی باندھی گئی، مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں، کبھی اس بازار میں کبھی اس بازار میں ایک کالے مرغے والی بیوی رو رو کے کہہ رہی تھی او کوئی میرا مسلم دفنا دے، او کوئی میرا غریب دفنا